السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ سانحہ پیمز کو پیش آئے ایک روز سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود ابھی تک 14 معصوم جانوں کے ضیاع میں ملوث ذمہ دار افراد کا تعین نہیں ہو سکا ہے، اور نہ ہی یہ پتہ چل سکا ہے کہ گائنی وارڈ کی نرسری میں آگ کیسے لگی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق آج قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت نے پیمز ہسپتال کا دورہ کیا اور وہاں ہسپتال عملے اور انتظامیہ سے مختلف سوالات کیے جن کے انہیں تسلی بخش جوابات نہ مل سکے۔ قائمہ کمیٹی نے وزیر صحت مصطفیٰ کمال کے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سانحے کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے سیکرٹری صحت کو معطل کرتے ہوئے جن نئے سیکرٹری صحت محمد محمود کو تعینات کیا ہے، ان کے ماضی میں 4 مختلف کرپشن سکینڈل میں ملوث رہنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی اب پیمز واقعے پر اپنی تحقیقات کس رخ پر کرنے جا رہی ہے اور پیمز میں فائر سیفٹی کے انتظامات اب تک نہ ہونے کا ذمہ دار کون ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے صحت کی رکن ڈاکٹر شازیہ صوبیہ سمرو صاحبہ، جبکہ ہمارے دوسرے مہمان ہیں پیمز ہسپتال کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے پہلے جاننا چاہوں گی کہ آج آپ نے قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے دیگر ممبران کے ساتھ وزٹ کیا پیمز ہاسپٹل کو، کیا اسسمنٹ تھی وہاں جا کے، کیا یہ سانحہ کس طرح سے ہوا، آپ نے کیا دیکھا وہاں پر، اور کیونکہ آپ لوگوں نے تو جو وزیر صحت ہیں مصطفیٰ کمال صاحب، ان سے استعفے کا مطالبہ بھی کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ اس بہت زیادہ المناک سانحے پہ آپ نے بات کرنے کے لیے مجھے بلایا۔ آج صبح جب ہم لوگ گئے ہیں تو وہاں پہ جو حالات ہم نے دیکھے ہیں اور جس طرح کی میرے خیال میں میڈیا کو کوریج کے لیے وہاں پہ جانے نہیں دیا جا رہا ہے، اسے خاص حصے میں نہیں جانے دے رہے، تو وہ چیزیں جو ہم نے دیکھی ہیں بہت اس چیز کو میں سمجھتی ہوں کہ بھولا نہیں جا سکتا۔ ہم نے ڈیمانڈ اس لیے کی ہے کہ دیکھیں، آپ پچھلے 3 سالوں میں اگر دیکھا جائے تو پیمز کو پی ایس ڈی پی فنڈز جو ہم دیتے ہیں وہ تقریباً 22 بلین 22 ارب روپے اس وقت تک پیمز کو مل چکے ہیں۔ بالکل۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو بجٹ 24-25 میں 6.4 تھا بلین روپیز، وہ اس دفعہ 7.6 بلین روپیز ہو گیا ہے، لیکن ہم نے وہ جو بلڈنگ جا کے دیکھی یا جو ہم نے حالات دیکھیں تو وہ مجھے کہیں نہیں لگ رہا تھا کہ 22 ارب روپے کہاں لگے ہیں، وہ ہمیں بتائے جائیں، دکھائے جائیں۔ اور وہاں پہ جب ہم نے اسٹیٹمنٹ لی تو اسٹیٹمنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ، گائنی وارڈ کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ، ای ڈی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ، وہاں پہ جو اسٹاف تھے ان کی ڈیفرنٹ اسٹیٹمنٹ، جو ڈاکٹرز آن ڈیوٹی تھے ان کی ڈیفرنٹ اسٹیٹمنٹ تھی۔ یعنی اتنا آپ لوگوں کی باتوں میں تضاد ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرمنل نیگلیجنسی ہے، نااہلی تو ہم اس کو کہہ ہی نہیں سکتے، تو یہ تو نااہلی سے کچھ ایک قدم زیادہ آگے ہے۔ تو ہم نے اسی بات پہ ڈیمانڈ کی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے 14 to 15 بیبیز اگر ہینڈ اوور کیے ہیں، وہ بھی ٹوٹلی برن جو تھے، آپ نے کس بیسس پہ ہینڈ اوور کیے ہیں؟ نہ تو آپ نے ڈی این اے کیا، نہ آپ نے یہ چیک کیا کہ واقعی یہ اس کے پیرنٹس ہیں یا نہیں ہیں، کس بنیاد پہ آپ نے کیا؟ اور پھر آپ کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے تھی کہ آپ خود ہی استعفیٰ دے دیتے۔ بالکل، ہمیں ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نے وہ بھی نہیں کیا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا ہے کہ جی اب ای ڈی پیمز صاحب جو ہیں ڈاکٹر سکندر صاحب، وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران سکندر صاحب، ان کا یہ کہنا ہے کہ جی میں کسی کے کہنے پہ بھی میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اچھا، اتنا کانفیڈنس؟ یعنی اتنا کانفیڈنٹلی اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان سے پھر استعفیٰ کس طرح سے دیا جائے گا۔ تو پھر تو استعفیٰ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے بنتا ہے کہ آپ کی شے پہ یہ سب کچھ اس طرح؟ یہی بات ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے بیسس پہ وہ اتنا کانفیڈنٹلی کہ میں تو نہیں، نہ تو وہ کسی کو وہاں پہ انکوائری کرنے دے رہے ہیں، نہ وہ کسی کی بات سن رہے ہیں، نہ وہ کسی کو جواب دے ہیں، اور اوپر سے منسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ جی ہم ابھی انکوائری چل رہی ہے۔ صحیح، تو آپ کس قسم کی انکوائری کر رہے ہیں؟ نہ وہاں پہ آپ کے پاس ایمرجنسی جو آپ کے موکس ہوتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی ہم نے فیبروری میں
ایک سیشن کرایا تھا, جو ایمرجنسی موکس ہوتے ہیں ان کا ایک سیشن کرایا تھا, لیکن آپ کے جتنے بھی اسٹاف سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا ہم نے کوئی ایسا سیشن نہیں کیا, کوئی ہماری ایکسرسائز نہیں ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے میم نے بتایا کہ جو ای ڈی پیمز ہے, انہوں نے کہا ہے کہ عمران سکندر صاحب نے کہ جی ہم کوئی استعفیٰ بھی نہیں دیں گے اور ابھی کوئی اس طرح کی کوئی انکوائری بھی سامنے نہیں آ رہی. آپ خود پیمز کے ہیڈ رہے ہیں, یہ کس طرح ہو گیا کہ گائنی وارڈ کے اندر فائر سیفٹی سسٹم ہی نہیں تھا, وہاں پہ جو ایئر کنڈیشننگ سسٹم تھا اس کی کوئی مینٹیننس ہی نہیں تھی؟ یعنی گائنی تو بڑا حساس ایک وارڈ ہوتا ہے جس کے اندر خواتین ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں. ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ وہاں پہ اتنا بڑا جو ایک ثانیہ ہے وہ ہو گیا؟ بہت شکریہ جی. یہ انتہائی دردناک ثانیہ ہے جو کبھی بھی ہماری زندگیوں میں ہم بھول نہیں سکیں گے. پہلے ہی ہاسپٹلس کے جو سرکاری ہاسپٹل ہیں ان کی پرسیپشن بہت ہمارا بڑا چیلنج رہتا ہے جنرل پبلک میں ان کو بہتر کرنے کا. تو ایسے حادثات میں تو کوئی بھی اپنی بچی کو پمس یا کسی اور سرکاری ہاسپٹل میں شاید نہیں لے جائے گا ڈیلیوری پہ, اپنے زیور بیچ دے گا یا اپنی پراپرٹی بیچ دے کے پھر ہی وہ اپنی ڈیلیوری کرا سکے گا کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں. تو جیسے ہماری بہن نے کہا کہ وہاں پہ اگر سسٹم ہی کوئی انٹیکٹ نہیں ہے اور آپ زیوم کر رہے ہیں کہ ہاسپٹل سیف ہے اور ہاسپٹل میں کوئی حادثات نہیں ہوں گے, تو یہ تو میرا خیال ہے اس سے بڑی فلشنس نہیں ہوگی. کیونکہ ہر ہاسپٹل میں چاہے وہ 50 بیڈ کا ہے چاہے 100 کا ہے, اور یہ تو 3000 بیڈ کے ہاسپٹلز ہیں, ان میں بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی پیشنٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کا ہونا. پیشنٹ سیفٹی ایک پورا سبجیکٹ ہے جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز کو, ہمارے ڈائریکٹرز کو, ایم ایس ایز کو پڑھایا جاتا ہے, اور اس کی بعد اس کی امپلیمنٹیشن ایس او پیز ہوتے ہیں. یہ فائر والے تو ایک ایکسٹریم ہے, لیکن ایک ٹیکہ غلط لگ جانے کے بھی پیشنٹ کی سیفٹی کے سارے ایس او پیز ہوتے ہیں. تو یا تو وہ ایس او پیز ہیں نہیں یا ان پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اور جب فائر سیفٹی ڈرلز ہیں, جب میں تھا تو ہم ہر مہینے فرسٹ سنڈے کو کرتے تھے, اور اس کا لاگ باقاعدہ رکھا جاتا ہے, اور آپ کے ہاسپٹل کے ڈیش بورڈ پہ وہ ویزیبل ہونے چاہیے, اور وہ کس کس نے حصہ لیا, کیا کیا اس میں کمی کوتاہیاں پائی گئیں ڈرل میں, ان کو تاکہ میک اپ کیا جائے. اور خاص کر یہ جو تالے لگنے کا سلسلہ ہے, یہ تو بہت زیادہ کرمنالٹی ہے کہ دیکھیں آپ ان کو بند کر دیں اس پریسیڈنٹ پہ کہ جی بچے اغوا ہوتے ہیں. بچے تو اغوا ہوتے ہیں ضرور, لیکن اس کے اور بہت سارے حل ہیں جو ہم کرتے تھے. جب میں ادھر کا وائس چانسلر تھا تو ہم نے ادھر سی سی ٹی وی لگائے تھے, بچوں کو بینڈ بناتے تھے جو اس سے بچہ ٹریس ہو جاتا تھا جی پی ایس کے ذریعے. اور دوسرا وہاں گارڈ کھڑا ہونا چاہیے, اور آپ کو ان نیسیسری ان آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو اندر جانے کیوں دیتے ہیں آپ؟ وہ تو گیٹ پہ ہی روک لیں, لیکن اس کا مطلب نہیں کہ گیٹ آپ بند کر دیں. کوئی بینک تو نہیں ہے یا کوئی جیل تو نہیں ہے خدا نخواستہ. تو یہی ہوا ہے کہ وہاں اگر ایکسیس ہی نہیں فائر بریگیڈ کو ہو سکتی, ماں باپ اپنے بچوں کو اٹھا کے نہیں باہر لا سکے, تو یہ مسائل تھے بہت بڑے. اور میں سمجھتا ہوں کہ چلیں وہ تو جنت میں چلے گئے بچے, لیکن ان کے ماں باپ پہ جو قیامت برپا ہوئی, تو یہ قربانی جو اتنی بڑی ہوئی ہے, اللہ کرے کہ اس سے ہم سیکھیں, ہم اٹھیں اور اپنے ہاسپٹل کو سیف پلیس بنائیں جہاں لوگ صحت اور زندگی لینے آتے ہیں. تو اس کے بہت ضروری ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب, جس طرح سر نے بات کی پیشنٹ سیفٹی کی, اب پہلے تو ہاسپٹل جانے سے یہ ڈر لگتا ہے کہ جی بچہ اغوا نہ ہو جائے, دس از سو انفارچونیٹ. اب یہ ڈر لگا کرے گا کہ جی بچہ آگ میں جل کے نہ مر جائے. لاسٹ ایئر 2025 جون میں آپ لوگوں کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس نے پرائم منسٹر صاحب کو ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ دی تھی, جس میں کہا گیا تھا کہ فائر سیفٹی سسٹم جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور بھی بہت سے لیبس ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے. اتنے عرصے کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ دیکھیں جی, اس میں ای ڈی پیمز آتے تھے ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں, اور ہم نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی تھی, اور ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں ان کے سامنے بھی یہ چیزیں رکھی گئی تھیں, جس بھی ہم دونوں نے, وہ شاید ڈینائل میں تھے یا وہ اس چیز کا ویٹ کر رہے تھے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جس پہ پھر وہ آگے بات کر سکیں. تو ہم لوگوں نے, اور زیادہ دور نہیں, 2 مہینے پہلے میں نے جون میں اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ پولی کلینک اور پیمز 2 ہاسپٹل ہیں, آپ ان پہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں, دھیان دیں, کیونکہ وہاں پہ مریضوں کے حالات صحیح نہیں ہیں. میڈیسن وہاں پہ نہیں مل رہی ہے لوگوں کو, پیشنٹس وہاں جاتے ہیں, کوئی بھی اپنی خوشی سے ہاسپٹل نہیں جاتا ہے,
لیکن اگر کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو انٹرٹین کریں, ان کو فری میڈیسن وہاں پہ ملنی چاہیے. ہم نے پھر وہاں پہ گاڑی چوری ہونے کا, بچے چوری ہونے کا بھی ہائی لائٹ کیا تھا, اور اس کے علاوہ جو ایک کیبل چوری ہوئی ہے, آپ لوگوں کے نظر سے بھی وہ گزری ہوگی خبر کہ وہ پوری کیبل چوری ہو گئی, تو وہ کیسے ہوئی ہے. اور ای ڈی صاحب بہت ریلیکس ہو کے آتے تھے, اور ان کی باڈی لینگویج سے لگتا تھا کہ جی نہ ان کو کچھ سمجھ آ رہا ہے نہ وہ کچھ سننا چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ بہت اچھے کی رپورٹ کہ سب کچھ اچھا چل رہا ہے وہ رپورٹ دے کے ہمیں چلے جاتے تھے. ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ وہ اتنے ایٹیٹیوڈ میں ہے, یا ان کو لگتا ہے سب اچھا ہے؟ دیکھیں یہ تو ہم پرائم منسٹر صاحب سے پوچھیں کہ آپ نے ابھی تک ان کو وہاں سے ہٹایا کیوں نہیں ہے, اور ابھی بھی ان کا کوئی استعفیٰ نظر نہیں آ رہا. نہیں, بلکہ انہوں نے تو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی مجھ سے استعفیٰ نہیں لے سکتا. یعنی اتنے وہ پاورفل ہیں کہ وہ ان 14-15 بچوں کے مرنے کے باوجود بھی, ہم مرنا تو نہیں کہہ سکتے, ہم شہید ہونا کہہ سکتے ہیں کہ معصوم بچے تھے شہید ہوئے ہیں, تو ان بچوں کے جانے کے باوجود بھی آپ کے دل میں اتنا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ احساس کیا. یہ جو نئے سیکرٹری صحت ہیں ان کے تو اپنے بڑے کرپشن کے سکینڈلز ہیں, انہی کو اب وہاں پہ لگا دیا, تو دیٹ مینس کہ کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے. ہر بندے کے ساتھ نا ایک کہانی چلتی ہے. وہ اپنی کہانی رنگ روڈ سے سٹارٹ کی ہے انہوں نے, اور وہ یہاں تک آ پہنچے ہیں, اور انہوں نے بالکل ایک ولیمے والا ماحول بنایا ہوا تھا پیمز میں, ٹینٹ وینٹ لگا کے وہ وہاں بیٹھے تھے. اور جب ہم نے پوچھا کہ ہم سیکرٹری صاحب سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا ابھی تک ایکشن لیا ہے اور کتنی ہیئرنگ کی ہیں, کتنے پیرنٹس سے وہ ملے ہیں, کتنی شکایات ان کو موصول ہوئی ہیں, تو پتہ چلا کہ جی وہ لنچ بریک پہ گئے ہیں. اچھا, ان کو لنچ کرنے کا ان کے پاس ٹائم ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنی رسپانسبلٹیز نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کے سانحات اور المناک واقعات ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب بتائیے گا, کیونکہ آپ بھی رائل کالج آف فزیشین کے ایڈوائزر رہ چکے ہیں, کیا ایس او پیز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے, یہ جو فائر سیفٹی سسٹم ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا تھا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا پیشنٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو ایک پروفیشنل چلاتے ہیں. اس میں یہ فائر وائر تو بات کی بات ہے, ڈرگ ٹو ڈرگ انٹریکشن, ڈرگ فوڈ انٹریکشن اور پیشنٹ کی سیفٹی ہر طریقے سے انشور کرنا ہمارا اولین فرض ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے علاج اپروپریٹ ہونا یا اس کو دوائیں ملنا وہ اس کے بعد کی چیزیں ہیں. جب پیشنٹ کو سیف ہی نہیں رکھ سکتے تو ہم اس سے آگے کیسے چل سکیں گے. اور یہ کوئی رائل کالج میں تو ظاہر ہے میں ابھی بھی ہوں ان کا ایڈوائزر, اور اس میں ہم زیادہ تر پیشنٹ سیفٹی پہ بہت زیادہ ہماری سٹریس ہوتی ہے آل اوور دی ورلڈ, بیکاز میں ان کی سارے ملکوں میں دیکھ رہا ہوں. تو ہمارے ایس او پیز بنے ہوتے ہیں, ان ایس او پیز کو گائے بغائے امینڈ کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ہاسپٹل کی ایکریڈیٹیشن بہت ضروری ہوتی ہے. دیکھیں, جو ہائیسٹ لیول آف ایکریڈیٹیشن ہے وہ جے سی آئی ہے, جوائنٹ کمیشن آف انسپیکٹرز کی. اس کے تو خیر یہ ہم نزدیک بھی نہیں جا سکتے, لیکن چلیں آئی ایس او ہوں, آئی ایس او 14000 ہو, اس قسم کی ایکریڈیٹیشن سے, اور وہ ایکریڈیٹیشن اگر آپ مینٹین کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے یہ چیک اپ ہوتے ہیں, یہ سارا کچھ ہوتا ہے کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا, ایس او پیز میں امپلیمنٹیشن کتنی ہوئی. پھر اس کے بعد ہمارے پارلیمنٹیرین کو جو کمیٹی ہے ان کو چاہیے کہ وہ انسسٹ کرے کہ پرفارمنس ایڈٹ ہو, کلینکل ایڈٹ ہو, فائر سیفٹی ایڈٹ ہو, یہ سارے ایڈٹس ان کے پاس رپورٹیں آنی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے نمائندے ہیں اور ہمارے ساتھ ہم نے دیکھا ایک ایٹیٹیوڈ, وہ اپنا ایٹیٹیوڈ نہیں بدل رہے. اس کے علاوہ جو ای ڈی صاحب ہیں وہ جس طرح ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی ہیں ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ ہے, جو نئے سیکرٹری انہوں نے لگائے ہیں صحت وہ ان کے اپنے کرپشن کے چارجز چل رہے ہیں. تو اس طرح سے اگر یہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے تو پھر ایس او پیز کیسے امپلیمنٹ ہوں گے؟ دیکھیں, یہ تو ان لوگوں نے نہیں کرنے, یہ تو ہم لوگوں نے کرنے ہیں. جب میں پیمز کا ہیڈ تھا 4 سال کے لیے, اس کو آپ تاریخ دیکھ لیں, یہ سب کچھ ہو رہا تھا. دیکھیں, آپ کو ہیلتھ میں لیڈرشپ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, آنیسٹ, ڈیڈیکیٹڈ اور بے لاس لیڈرشپ چاہیے, کیونکہ یو آر ڈیلنگ ود ہیومن بینگز, ناٹ ود منی, ناٹ ود بینکس. تو اس لیے یہ تو ہمارا پرائم امپورٹنس ہے کہ جو آپ لیڈر سلیکٹ کریں وہ ایسا کریں کہ اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے, اور پھر بھی اس کو کھلی چھٹی نہیں دیں.
वो पाबंद हो इन कवानीन का और इन SOPs का कि उसने खुद देखना है एज ए लीडर। उसके नीचे फिर पेशेंट सेफ्टी डिपार्टमेंट होना मस्ट है, और उसकी एफिशिएंसी ही यही है कि ड्रिल्स कितनी करते हैं, कितने वो अपने हाइड्रेंट्स को कब देखा गया है, फायर सेफ्टी इक्विपमेंट है नहीं है, फायर फास्ट और स्प्रिंकलर क्यों नहीं ऑन हुए अगर फायर हो गई, और फिर CCTVs का क्या बना। तो ये पुअर मेंटेनेंस की वजह से हुआ है, और मेरा ख्याल है कि लीडरशिप का बेइंतहा फुकदान है वहाँ पे सही इस वक्त। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जो 22 अरब रुपए हैं वो मिल चुके हैं, आप अब पूछेंगे कि कहाँ गए वो 22 अरब, किस पे लगे, और अब नेक्स्ट रोड मैप क्या होगा अब जो स्टैंडिंग कमेटी है नेशनल असेंबली की, क्योंकि सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है वो तो अब मंडे को जो है वो वहाँ पे बाकायदा एक अपनी मीटिंग रखी है पिम्स हॉस्पिटल के अंदर। हमारी भी मंडे को मीटिंग है स्टैंडिंग कमेटी की, और हमने जो 4-5 क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ किए हैं। एक तो हमने उनसे ये पूछा है कि मेंटेनेंस लास्ट कब हुई है, और आपके जो SOPs हैं वो किस तरह से फॉलो हुए हैं, और आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो क्या है वो हमें बताइए। सही। तो ये 3-4 क्वेश्चंस हैं जो हमें आई होप कि मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो हम जो 48 आवर्स में प्राइम मिनिस्टर की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी तो उसके बेसिस पे फिर हम आगे अपनी बात चलाएंगे, क्योंकि हमें CCTV फुटेजेस उन्होंने कहा है कि हम उस कमेटी में हैं, वहाँ से जैसे ही हमें मिलेंगे हम आपके पास भी ले आएंगे। तो जो नए सेक्रेटरी सेहत है इनकी जो तैनाती है, इस इशू को भी आप टेकअप करने जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो करप्शन के चार्जेस सामने आ रहे हैं, ये भी स्टैंडिंग कमेटी का एक एजेंडा में शामिल अच्छा ये भी एजेंडा है। डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि अब ये जो इंक्वायरी कमेटी बनी है इससे आपकी की डिमांड्स क्या हैं? इंक्वायरी कमेटी बनना अच्छी, अल्लाह करे कि उसमें ऐसी रिकमेंडेशंस आएँ, उसमें पता चले कि कहाँ पे किस बंदे की नेग्लिजेंस थी, और उसमें उसकी सज़ा भी वो ज़रूर सजेस्ट करें, और वो इम्प्लीमेंट उसकी रिकमेंडेशंस हों। और वो एक दूसरा हिस्सा उसका वो होगा कि ये चीज़ कभी भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में रिपीट ना हो। उनकी ज़ाहिर है कि रिकमेंडेशंस होंगी, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं इनको सेक्रेटेरिएट ने नहीं चलाना होता, इनको आपकी गवर्नेंस जो हॉस्पिटल का हेड है, जब मैं था तो ED भी था, वाइस चांसलर भी था, उसके बाद में इसको पिम्स हॉस्पिटल को सेपरेट कर दिया गया यूनिवर्सिटी से। हालांकि इसको यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल का टाइटल मिला था, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसका मैं वाइस चांसलर था, उसके ये अंडर आती थी। तो उस वक्त अकाउंटेबिलिटी बहुत आसान थी, हमारे मसाइल वहीं हम हल करते थे एज एन ऑटोनमस बॉडी। ये अगर ये सेक्रेटेरिएट या आप पॉलिटिशियंस पे छोड़ेंगे तो वो तो टेक्निकल लोग नहीं हैं, उनको क्या पता कि गाइडलाइंस क्या हैं पेशेंट सेफ्टी की, उनको क्या पता है कि किस तरीके से हमने हॉस्पिटल को सेफ करना है। गैसेस क्योंकि हॉस्पिटल्स में इन्फ्लेमेबल गैसेस भी होते हैं, केमिकल्स भी होते हैं, सर्किट भी होते हैं, तो ये वल्नरेबल प्लेसेस हैं। जब तक आप इनको सेफ नहीं करेंगे आप पेशेंट को एडमिट ही नहीं कर सकते। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि योर हॉस्पिटल इज सेफ, और फिर आप ज़रूर एडमिट करें, वरना तो हॉस्पिटल बंद कर दें बजाय वो फ़ायदा देने के अगर नुकसान दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है, हमें इसका बहुत सीरियस थॉट प्रोसेस लेना चाहिए, और हमें ये भी सोचना चाहिए कि इसको हम बेहतर असासा जो हमारे मुल्क का है इसको किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। हम मेरा एक्सपीरियंस को 5 मुल्कों में है हॉस्पिटल को हेड करने का, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया में जो 20 सबसे अच्छे चलने वाले हॉस्पिटल हैं, मेयो क्लिनिक है, गायज हॉस्पिटल है, उनमें से 3 तो पाकिस्तानी हैं जो चला रहे हैं। लेकिन उन पाकिस्तानीज़ को अगर इधर लाया जाए, या जो पाकिस्तानी यहाँ है उनको देखा जाए, अरबाब राइट पर्सन ऑन दी राइट प्लेस करें, तो फिर कोई मसले नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि डॉक्टर शाजिया के बकौल पिम्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्वायरी में सबसे बड़ी रुकावट हैं, जबकि डॉक्टर जावेद का कहना था कि ये सान्या वहाँ की बदतरीन लीडरशिप की वजह से पेश आया। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन।
آج ایک سرپرائز موو کے طور پر ڈاکٹر عظمیٰ خان نے عمران خان کی ہسپتال منتقلی کی درخواست دوبارہ سپریم کورٹ میں فائل کی ہے. اس کی کیا وجہ بنی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممبر کور کمیٹی پی ٹی آئی نعیم حیدر پنجوتا صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر، یہ جو درخواست دوبارہ آپ لوگوں کی طرف سے فائل کی گئی ہے، اس کے اوپر تو آلریڈی سپریم کورٹ اپنا ایک فیصلہ دے چکی ہے، تو اب کیا نئے گراؤنڈز ہیں جس کی بیسس پہ آپ نے دوبارہ یہ فائل کی ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ، بڑی نوازش سے آپ نے موقع دیا. دیکھیں، جو پہلی درخواست تھی انہوں نے بغیر کسی وجہ سے خارج کر دی اور کہا کہ 94 اپلیکیشن جو ہیں وہ آلریڈی اس طرح کی ہیں، اسی نوعیت کی، جس کی وجہ سے یہ بھی اسی نیچر کی درخواست ہے، تو لہٰذا درخواست جو ہے وہ نہیں ہے ایکسیپٹ کی جاتی، اور ڈیٹ جو ہے وہ 16 دے دی گئی. تو ہم نے معاملہ یہی اٹھایا عدالت کے سامنے آج بھی، جب ہم رجسٹرار سے جا کر ملے اور ہم نے جا کر جب درخواست دی تو درخواست کے اندر ہم نے مینشن کیا کہ 94 اپلیکیشنز کی جو بات کی جا رہی ہے کسی نوعیت کی ہیں، تو کسی طرح کی کوئی ایک اپلیکیشن بھی اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کہیں پر سابق وزیر اعظم کی ہیلتھ کا ارجنسی کا معاملہ ہو، جہاں پر اس کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کا معاملہ ہو، توہین عدالت کے حکم کو اس طرح جو ہے وہ تذلیل کیا گیا ہو، اس کو رد کیا گیا ہو، توہین عدالت مرتکب کی گئی ہو. تو اس نیچر کا تو کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے آپ کے پاس، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ توہین عدالت یا بیلز کا معاملہ ایک سپریم کورٹ نے ایس او پیز بنائے، ان ایس او پیز کے مطابق جو ہے اس ہفتے کے اندر یا اس سے اگلے ہفتے کے اندر لازمی جو ہے وہ کیس لگایا جائے گا. یہ سپریم کورٹ کے اپنے ایس او پیز کہہ رہے ہیں، تو ہم نے اس کا بھی حوالہ دیا کہ آپ کے اپنے ایس او پیز ہیں. نمبر 3 یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ رجسٹرار صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی، میں اور فیصل ملک صاحب تھے جب ان سے ملے، ہم نے کہا جی کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ ہوتا ہے، ان کی صحت کا معاملہ ہے نا، ان کی زندگی کا معاملہ ہے، تو کیا اس کی ذمہ داری آپ لیتے ہیں؟ کیا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ذمہ داری لیتے ہیں؟ کہتے ہیں جی میں تو اپنی سانس کی نہیں لے سکتا، میں تو اپنے بھائی کی زندگی کی بھی نہیں لے سکتا. تو میں نے کہا جی ان کی طبیعت کا معاملہ ہے، ان کی طبیعت ناساز، یہ رپورٹ آپ کی حکومت کی آپ کی عدالت کے اندر جو جمع ہوئی وہ بتا رہی ہے، اور اسی کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے حکم نامہ جاری کیا تھا جو کہ عمل نہیں کیا گیا. اور ابھی آپ پیمز کی صورتحال بھی آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال بھی آپ سے یہی تھا کہ کیا یہی ریزن ہے کہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ جو پیمز میں سانحہ ہوا، اب آپ کے پاس ایک اچھا گراؤنڈ ہے کہ خان صاحب کو پیمز میں نہیں شفا ہاسپٹل شفٹ کیا جائے؟ دیکھیں، عدالت نے پہلے آلریڈی جو ہے اس حوالے سے حکم نامہ جاری کر دیا، کوئی نیا حکم نہیں آنا تھا کہ نیا عدالتی حکومت نے امپلیمنٹ تو نہیں کیا اس کو، حکومت نے امپلیمنٹ نہیں کیا. اب حکومت کے اوپر یہ چارج شیٹ ہے، اور میں جو نظر آ رہا ہے کہ اگر فار ایگزامپل پھر کوئی ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر بھی آتے ہیں تو اب میرا خیال میں یہ غلطی ریپیٹ نہیں کریں گے کہ پیمز میں لے کر جائے، کیونکہ اس واقعے کے بعد یہ تمام چیز عیاں ہو گئی کہ 22 ارب روپیہ جو اس پیمز ہاسپٹل کو ملا ہے، وہ اس کا ایک اے سی کا کمپریسر تو ٹھیک کرا نہیں سکے، وہاں جو ہے وہ نرسیں تو کھڑی کر نہیں سکے، وہاں ڈاکٹرز تو کھڑے کر نہیں سکے، وہاں ان کی حفاظت تو ہو نہیں سکی، وہاں آگ بجھانے کے آلات تو نصب ہو نہیں سکے، وہاں کوئی کوئک سروس تو نہیں دی جا سکتی. ایک جو وہ ایک بنا ہوتا ہے ایک سیل ٹائپ جس میں وہ بچوں کو رکھتے ہیں، وہ ایک کے لیے ہے، اور وہاں 4 بھی ہم نے دیکھے ہیں. تو وہ ساری چیز نظر آ گئی، اور یہ پورا سسٹم پورے پاکستان میں اسی طرح ہے. تو ایسے نعیم صاحب، آر یو ہوپفل کہ سپریم کورٹ آپ کی استدعا سنے گا؟ کیونکہ نہ وزیر اعظم صاحب نے کوئی استعفیٰ دیا ہے، نہ وزیر صحت نے کوئی استعفیٰ دیا ہے، کچھ بھی استعفے تو آ نہیں رہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آپ لوگوں کی جو آپ نے پریئر کی ہے کہ شفا ہاسپٹل ہی منتقل کیا جائے، تو کیا سپریم کورٹ شفا ہاسپٹل کر دے گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور سرکاری ہاسپٹل پہ حکومت زور ڈالے. نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ 197 جو ہے جو رول 1978 کا ہے، اس میں کہیں پر بار نہیں ہے کہ سرکار کے علاوہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا جا سکتا پیشنٹ کو، یعنی کسی بھی قیدی کو. تو لہٰذا یہ بات غلط ہے کہنا کہ کہیں اور علاج نہیں کرا سکتے، اور اس سے پہلے یہ تمام لوگ جو آج اپوز کر رہے ہیں وہ تمام خود علاج کروا سکتے ہیں، لندن تک کروا چکے ہیں. نمبر 3 بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں، ایک جو 3 قیدی تھے اڈیالہ جیل کے اندر، ان کے ذریعے ایک پٹیشن دائر کی گئی جس میں آج جسٹس آصف صاحب نے اس فیصلے کو محفوظ کیا ہے. اس میں یہی معاملہ رکھا گیا کہ ہم جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں، اسی طرح پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر علاج کرانا چاہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک پلاننگ کے تحت جیسے اکبر ایس بابر کو اسی طرح پلاننگ کے تحت یہ پٹیشنز فائل کرائی گئی ہیں تاکہ عمران خان کے کیس کو اس پہ اثر انداز ہوا جا سکے. اور آج جو فیصلہ محفوظ ہوا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ شاید ایسا نہ ہو کہ کہیں عمران خان کے کیس کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو. اگر فار ایگزامپل یہاں پٹیشنز خارج ہوتی ہیں اور یہ لے کر جاتے ہیں معاملہ ایف سی سی کے سامنے، ایف سی سی اس کے اوپر مہر لگا دیتی ہے، تو ہمارے لیے ہمارا جو کیس ہے اس پہ بڑا اثر پڑے گا. اور ایک یہ سازش نظر آ رہی ہے، ایک پلاننگ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان، یعنی یہ خطرہ آپ کے سر پہ موجود ہے. جی بالکل. دیکھیں، ہیلتھ کا ایشو
हेल्थ पे ये क्यों भाग रहे हैं? यानी एग्जामिनेशन का खान साहब ने जो है वो कहा कि मैं टेस्ट तो मैं करवाना चाहता हूँ, तो एग्जामिनेशन से क्यों भाग रहे हैं? उनके ट्रीटमेंट से क्यों भाग रहे हैं? क्या चीज ऐसी छुपाई जा रही है? क्या कुछ खाने में मिला के देते हैं? उनकी बॉडी के टेस्ट क्यों नहीं आ रहे? उनको क्यों नहीं करने दिया जा रहा? और रजिस्ट्रार साहब ने ये कहा कि जी आपकी सजा ये नहीं बनती, लिहाजा फिर भी मैं देखूंगा कि हमारे सामने एप्लीकेशन आए, हम उसको डिसाइड करेंगे कि उसमें क्या एरर्स हैं, किन ग्राउंड्स के ऊपर जो है। लेकिन नईम साहब, जो सुप्रीम कोर्ट का पिछला ऑर्डर है जिसमें उन्होंने दरखास्त मुस्तरद की थी, उसमें तो उन्होंने बड़ी स्टेटेड पोजीशन लिया है कि जी अगली नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो 16 सितंबर है तभी सुना जाएगा। डू यू थिंक कि वो इसको रिव्यू करेंगे या इससे हटेंगे? ये रिव्यू कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि उसके अंदर ये लिखा था कि इस तरह की और 94 एप्लीकेशंस हैं, तो इस बुनियाद के ऊपर जो है लेकिन क्या वो 94 जो एप्लीकेशंस हैं वो हेल्थ ग्राउंड पे है? नहीं है जी, ना साबिक वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से है, ना हेल्थ के हवाले से है, ना इस तरह की तौहीन हुई है जिस तरह रात को घुमाया गया और फ्रॉड किया गया सुप्रीम कोर्ट समेत पूरे पाकिस्तान के साथ, इमरान खान साहब के साथ, उनकी फैमिली के साथ। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस से मुलाकात करें। गौर साहब ने काफी कोशिश की है आज भी, कल भी हम कोशिश करेंगे, और हम डेली बेसिस के ऊपर ये प्रैक्टिस करने जा रहे हैं ताकि कम से कम लोगों को पता चल सके कि अदालतों में हो क्या रहा है। अब देखिए 18 माह से बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त, हालांकि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर तो हो जाती है बेल, लगाई नहीं जा रही। इमरान खान साहब की जमानत की दरखास्त नहीं लगाई। अपील को सुनना जरूरी है। अपील अलकादर की, जिसमें 10,000 से 15,000 पेजेस हैं, जिन पे तमाम तफसील से गुफ्तगू होनी है, जिसपे 36 गवाहान है, जिसपे क्रॉस एग्जामिनेशन है, जिसपे अपने दलाइल है वकील के, तो आप 1 साल वाला मामला जो है 10 मिनट की जगह पर 1 साल वाला मामला पकड़ रहे हैं। बेल पहले आमतौर पर सुना जाता है जब भी किसी को सजा होती है, सिर्फ जेल में रखने के लिए सारा। आपने पहले भी जिक्र किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी वो पिटीशंस चली गई हैं जिसमें कैदी कह रहे हैं कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया जाए। अगर इन केस वो मामला जो है वो इस तरह आता है कि जी नहीं किया जा सकता, तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक आप लोगों के गले भी पड़ेगा। उसके बाद का रोड मैप क्या है आपके पास? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो पिटीशंस दायर की गई है ना, इन पिटीशंस के अंदर इस्तदा ये करनी चाहिए थी कि एक शाम के ऊपर 50 रुपए का लंदन इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन वो हमें 4 हफ्तों की जमानत दी जाए और 4 हफ्तों के बाद हम वापस आ जाएंगे, और फिर 2-3 साल बाद वो यहाँ से गारंटी मिलती कि आपको एयरपोर्ट के ऊपर बायोमेट्रिक मशीन आएगी, इस्तकबाल करेगी और आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो फिर इस तरह की एप्लीकेशन आती तो हम उसे सपोर्ट भी करते कि ठीक है जी, करने दे, सही, ठीक है। तो असल मामला ये है कि इमरान खान का इलाज जो है, जिंदगी जो है, इसकी गारंटी कौन देगा? आज अदालतों से हम कहते हैं जाके कि हमें गारंटी देंगे आप। कल ये गारंटियां मांगती थी ना अदालत, आज क्यों नहीं गारंटियां मांग रही? तो ये असल बुनियादी नुकता है कि इमरान खान का इलाज जो है ना, वो सबसे प्रायोरिटी है, सबसे बुनियादी चीज है। बाकी देखिए, बेल हो, आजादी हो, तो एक इंसान का मामला है ही है, लेकिन अगर जिंदगी ना हो तो फिर बाकी चीजें, आजादी या वो चीजें तो फिर सेकेंडरी आ जाती हैं। उनकी हेल्थ को लेकर सीरियस मामला देखना चाहिए, अदालतों पे जिम्मेदारी है, फिर उनकी बेल्स भी लगनी चाहिए, इसी तरह बीबी की लगनी चाहिए, और फिर मामलात आगे बढ़े। देखिए, अगर आपने इस तरीके से मामलात को चलाना है, आपके सामने मामला है, 4 साल से जो प्रैक्टिस की जा रही है, किस शोबे के अंदर बेहतरी आ गई है? PIA ने औनो पानो दामों बेच दिया। आपके सामने मामला आया, रेलवे वहां सफर ही को नहीं करता। पुलिस के पास जाए आप, FIR बगैर पैसों के करके दिखाएं। FIA के पास जाए, वहां भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। ये अस्पताल तो यहाँ पे सेंटर के अंदर है ना, फेडरल के अंदर है, तो यहाँ लोगों को नजर आ गया इस तरह का वाकया। हर रोज इस तरह की कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती। तो ये जब तक मसाइल हम समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, कानून नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत शुक्रिया नईम साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, आपने सुना कि नईम पंचोता का कहना था कि इमरान खान का इलाज PTI की प्रायोरिटी और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक बड़ी साजिश नजर आ रही है। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे ईरान US कॉन्फ्लिक्ट की। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के बाद बनने वाली सूरत हाल पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब ने। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जौहर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान को आप ईरान अमरीका तनाज़े की शिद्दत पे कमी लाने और इस्लामाबाद MOU की मुमकिना बहाली के तनाज़र में कितना फैसला कुन और नतीजा खेज साबित होता देख रहे हैं, जिसकी तरफ ईरानी सदारती ऑफिस ने भी इशारा किया है? जी बिल्कुल, बहुत ही अहम दौरा था। देखिए, मैं तो पहले भी बड़ा कह चुका हूँ, जब ये हो भी रहा था MOUs के बाद भी, कि आगे जो मुश्किलात आएंगी और बहुत ही दुश्वार तरीन मराहल आएंगे,
تو اس میں پاکستان کا رول بہت ہی اہم ہوگا ریسکیو کرنے کے لیے. سارا پروسیس جب بریک ڈاؤن کر رہا ہوگا تو وہی ہوا شروع سے ہی یہ اپنا ہرمز کے معاملے پہ مشکلات کا شکار ہو گیا جو ایم او یو کی امپلیمنٹیشن تھی, اور اس کے بعد وہ ڈیریل ہو گیا پروسیس ایک قسم کا. لیکن پاکستان کی جو جانب سے جو میڈیشن ہے وہ بے شک وہ انڈائریکٹلی جو ہے میسیجز ایک دوسرے کی طرف سے, ایران کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے پاس آن پاکستان کرتا رہا. اور پھر اب یہ دورہ جو ہے یہ بڑے کرٹیکل جنکچر پہ ہو رہا ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ دیکھیں دونوں جو فریقین ہیں انہوں نے اپنی جو بھی ان کی بیسٹ پاسبل جو ان کے پاس اسٹریٹجی تھی یا ٹولز تھے یا مینس تھے وہ آزما لیے ہیں. امریکہ نے ایسکلیشن دوبارہ کر کے کسی حد تک دیکھ لیا, بامبنگ کر کے. آپ نے دیکھا 8 جولائی سے 28 جولائی تک انہوں نے ایک بامبنگ کیمپین کی دوبارہ سے, لیکن کوئی بہت زیادہ خاطر خواہ اثر اس کا نہیں ہوا اس طرح سے کہ جی ایران کی پوزیشن کوئی پہلے سے فلیکسیبل جو سمجھتے تھے وہ شاید وہ ہو جائے گی اس کے بعد, وہ تو بالکل نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے پھر وہ اس پہ آگے اکنامک وارفیئر پہ. دوسری طرف ایران نے بھی جب وہ ریٹیلیشن کی, جب امریکنس نے وہ بامبنگ کی, تو ایران کی ریٹیلیشن بھی ٹھیک ہے گلف کنٹریز میں تھی, وہ انہوں نے ہوتیز کے جو ہے کے ذریعے جو ہے مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پھر شپنگ جو باب المندب والی سائٹ تھی وہاں پہ بھی مشکلات پیدا کی. تو اس کے باوجود یہ بھی نہیں ہوا کہ جی تیل کی قیمتیں کوئی 120 یا 150 تک چلی گئی ہوں اور بہت ہی مشکل پڑ گئی ہو, اور ایران سے معاہدے کے یا دوبارہ سے کوئی جو ہے نا ان کو کنسیشن دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو. تیل کی قیمتیں بھی 70 سے ٹھیک ہے بڑھ کے 90 پہ چلی گئیں, اب تو اس سے بھی تھوڑی کم ہو گئی ہیں, لیکن وہ چیزیں پھر بھی جو ہے نا چل رہی تھیں, یعنی کچھ نہ کچھ وہاں سے تیل جو ہے ابھی بھی دیکھیں 2 ملین بیرل پہلے یومیہ وہاں سے آتا تھا, تو ملا کے کچھ ابن ہرمز سے نکل رہا ہے, کچھ جو ہے نا وہ انہوں نے جو بائی پاسز کرنی ہے, یعنی کہ سعودی عرب کی طرف سے ایسٹ ویسٹ پائپ لائن ہے جسے وہ باب المندب کی طرف سے اپنی ایکسپورٹ شفٹ کر دی ہے انہوں نے. دوسری طرف یو اے کی طرف سے فجیرہ پورٹ جو ہے گلف آف عمان اس طرف شفٹ کیے ہیں انہوں نے, اور پھر کچھ جو ہے وہ کچھ 6-7 ملین بیرلز جو ہے وہ وہاں سے اپنا ہرمز سے بھی نکل رہا ہے. تو اس لحاظ سے پھر وہ اتنا فرق نہیں پڑا. اب دونوں سائڈس جو ہیں دونوں فریقین اس طرف ہیں کہ جی ٹھیک ہے اب کچھ وہ میرے خیال ہے آمادہ ہو سکتے ہیں فلیکسیبلٹی کی طرف. اسی لیے پاکستان کی طرف سے جو فیلڈ مارشل عاصم کا وزٹ تھا جس میں انہوں نے ان کی اعلیٰ ترین قیادت سے وہاں پہ ملاقاتیں کی ہیں, کیونکہ دیکھیں ایران کے اندر بھی مشکلات ہیں, وہاں پہ جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ اور دوسری طرف جو پریگمیٹسٹ ہیں ان کے درمیان ایک ڈفرینس آف پرسیپشن بھی ہے جس کی وجہ سے کوئی فیصلہ کن وہاں سے بھی جو ہے نا ایک وائس نہیں ایمرج کر رہی تھی. تو اس میں پاکستان کا پھر رول جو ہے ایک تو اس لحاظ سے کہ جو ایک اعتماد کا فقدان ہے امریکہ کے اور ایران کے بیچ, بالکل ہی ایرانین جو ہیں جو مجھے بھی ایرانی سفیر بھی بارہا کہہ چکے ہیں, ان کے کچھ وزراء سے میری ملاقات ہوئی تھی ایران کے جو یہاں پہ دورے پہ آئے تھے, ان کی طرف سے بھی یہ بات ہوئی کہ جی ہم بالکل اعتماد نہیں کرتے کہ امریکہ کچھ بھی اب جو ہے نا طے کرے تو بعد میں اس کو امپلیمنٹ بھی کرے گا. صحیح. اچھا سر, آج ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بیان دیا ہے کہ مکہ دفاعی معاہدے میں مزید ممالک کی شمولیت بھی ہو سکتی ہے جس میں شام اور ایران سمیت دیگر ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ کو یہ پیش رفت ہوتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل. دیکھیے میں تو اپنے کامنٹس میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے اس میں مزید وسیع ہو سکتا ہے. اس میں بالکل یہ ممالک جو ہیں ایجپٹ کا بھی جو ہے پاسبلٹی ہو سکتی ہے ہم آنے والے دنوں میں, پھر جو ہے جی سی سی کے اندر کے ممالک کی, پھر ہمسایہ ممالک کی بھی, کیونکہ دیکھیں یہ معاہدہ کیا کر رہا ہے, یہ معاہدہ جو ہے وہاں پہ امن و سلامتی بڑھانے کے لیے ایک ملٹی لیئرڈ سیکورٹی فریم ورک جو ہے وہ قائم کرنے کی طرف ایک بہت اہم قدم ہے, اور اسی چیز کی وہاں پہ ضرورت ہے. کیونکہ اس جنگ نے یہ تو واضح کر دیا کہ امریکہ کے ساتھ جو ان کا ڈیفنس آرکیٹیکچر تھا وہ ناکافی ہے. وہ اس کی وجہ سے تو دیکھیں نہ ان پہ اٹیکس رکے, نہ وہاں پہ جنگ رکی, تو نہ وہ ڈیٹرنس میں کامیاب رہا, اور پھر جنگ جب ہوئی تو نہ اس کو کوئی فیصلہ کن مرحلے میں کسی طرح سے اس میں کامیابی ہوئی امریکہ کو کہ جی ایک واضح برتری حاصل کر لیں اور اپنی ٹرمز پہ وہ پیس کریں, وہ بھی نہیں ہو سکا. تو بلکہ جو تھریٹ پرسیپشن تھی گلف کنٹریز کی, دیکھیں ان پہ اٹیکس ہوئے, وہاں پہ صرف امریکن ملٹری بیسز پہ اٹیک نہیں ہوئے بلکہ ان کی دوسری انسٹالیشنز انفراسٹرکچر پہ بھی اٹیکس ہوئے بہت سارے, اور پھر وہاں سے ساری تیل کی فراہمی, گیس کی جو فراہمی تھی وہاں سے جو ان کی جو کہ ان کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ معاش ہے وہ بھی رک گیا. پھر وہاں پہ دیکھیں ان کے بہت سے ملک ایسے ہیں جیسے یو اے ای ہے, عمان ہے, بحرین ہے,
جہاں پہ جو ہے نا وہ سیف ہیونز کے طور پہ پوری دنیا کی انویسٹمنٹ آتی ہے وہاں پہ. تو ان پہ جب یہ ان ملکوں پہ جب یہ زد آتی ہے کہ نہیں جی سیف نہیں رہے تو ان کی اکانومی پہ تو بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا ملٹی لیئر سیکورٹی فریم ورک ہو کہ جس سے ان کو اس چیز کی گارنٹی ہو کہ پھر اس طرح سے نہیں ہوگا. تو اس میں یہ جو مکہ اگریمنٹ ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہوگا کہ امریکہ کا ڈیفنس آرکیٹیکچر ختم ہو جائے گا وہاں سے بالکل ہی, کہ وہ ملٹری بیسز بھی چلی جائے گی اور بالکل امریکہ کا اس خطے میں کوئی عمل و دخل نہیں رہے گا. ایسے نہیں ہے. یہ مکہ اگریمنٹ اس کو ریپلیس نہیں کر رہا. مکہ اگریمنٹ تو ایک ایسا سیکورٹی فریم ورک بنا رہا ہے جہاں پہ زور ہو ڈیٹرنس پہ, جہاں پہ زور ہو ایک جیو اسٹریٹجک بیلنس پہ, ملٹری بیلنس پہ نہیں بلکہ جیو اسٹریٹجک بیلنس پہ, کیونکہ یہ کوئی ملٹری الائنس اس طرح سے نہیں ہے. یہ ایک جو ہے نا سیکورٹی انہانسمنٹ کا, یہ ایک سیکورٹی کوآپریشن کا, ڈیفنس کوآپریشن کا ایک جو ہے نا اگریمنٹ ہے جس کی بیسک کلیہ یہ ہے کہ جی سب کا دفاع جو ہے وہ مشترک ہے اور سیکورٹی جو ہے وہ انڈیویزبل ہے. اگر ایک سیکیور ہوگا تو پھر سب سیکیور ہوں گے, سب سیکیور ہوں گے تو ہر ملک سیکیور ہوگا. مطلب یہ نہیں کہ کچھ ملک سیکیور ہوں اور کچھ نہ ہوں, سیکیورٹی سب کے لیے ہونی چاہیے. تو یہ اور اس میں صرف فوجی یا ڈیفنس کوآپریشن کا عنصر نہیں ہے, اس میں آگے جا کے اس معاہدے میں ایران سے ریپروچمنٹ کا عنصر بھی ہوگا. اب باقی جو خطے کے ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ایک جیو اسٹریٹجک فریم ورک ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی اہم معاہدہ ہے جو کہ اس جی سی سی اور اس کے اراؤنڈ جو سارے خطے ہیں ان کے لیے امن و سلامتی کو بڑھانے کا بہت ذریعہ بن سکتا ہے. صحیح, بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین, آپ نے سنا کہ جوہر سلیم صاحب کے بقول MOU بیس بن سکتا ہے امن کی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.